انجینئر محمد علی مرزا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے فرقے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ انجینئر کا تعلق سب سے پہلے بریلوی مسلک سے تھا، پھر اسے چھوڑ کر کچھ وقت کے لیے دیوبند کے ساتھ جڑا رہا، اس کے بعد اہل حدیث اور پھر شیعہ مسلک اختیار کیا اور پھر اپنا ہی ایک فرقہ بنا لیا، جس پر کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ انجینئر مرزا تو فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک نئے فرقے کو لانچ کیا۔ تو ہاں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر نے ایک نئے فرقے کو نہیں بنایا، کیونکہ ایسے کئی فرقے ہیں جس نے اپنے ابتدائی ادوار میں فرقہ واریت کے خلاف بات کی، جس نے بعد میں خود ایک فرقے کی شکل اختیار کی۔ اہل حدیث کو لے لیجیے، جو کسی بھی فرقے کو نہیں مانتے، تقلید کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، نہ تو حنفی فقہ کو مانتے ہیں، نہ مالکی، نہ شافعی اور نہ حنبلی فقہ، یعنی وہ ایک فقہ کو بھی نہیں مانتے اور قرآن و حدیث سے اپنا استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کے بارے میں آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس نے ایک نیا فرقہ بنایا، اس لیے وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ وہ صحیح مسلمان ہے اور وہ کوئی بھی کفری اور شرک عقیدہ نہیں رکھتے۔ اب جماعت المسلمین کو لے لیجیے، وہ بھی فرقوں کی منافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے گروہ یعنی فرقے کا نام ہی جماعت المسلمین رکھ لیا کہ مسلمانوں کی اصل جماعت یہی ہے۔ اہل حدیث ہو یا جماعت المسلمین، دونوں نے فرقہ واریت کے خلاف بات کی، اور خاص کر اہل حدیث نے۔ اس کے باوجود بھی انجینئر اہل حدیث اور جماعت المسلمین کو فرقہ کیوں کہتے ہیں؟ انجینئر انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہے کہ اہل حدیث و چاروں فرقہ ہو، بریلوی مسلک ہو یا جماعت المسلمین ہو، ان سب کے اپنے ہی مساجد ہے اور یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ بات غور و فکر ہے کہ انجینئر خود کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، میں ان سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن یہ محض ایک دعویٰ ہے، کبھی پڑھا نہیں ہے۔ اور اب تو ان کے شاگردوں کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ میں فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اور فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اور آپ کے شاگرد ان دوسرے مسالک سے تضاد رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آپ اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر ان ہنگامہ کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ انجینئر مرزا ہر دوسرے تیسرے بیان میں کہتا ہے کہ میں باباؤں کو نہیں مانتا، اس بابا کو نہیں مانتا، اس بابا کو نہیں مانتا، درمیانے باباؤں کو نہیں مانتا، پرانے باباؤں کو نہیں مانتا، اور بعض دفعہ تو صحابہ اور تابعین کی بھی گستاخی کر دیتا ہے۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لے۔ چھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی۔ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ مروان بن حکم ممبر پہ مولا علی پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا اور حسن حسین نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے۔ اللہ، تو سر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بدزنی کی تو مجھ سے بدزنی کی بنا پر، جس نے ان کو ایذا یعنی اذیت دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ امت کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا گیا کہ تم میں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی ادنیٰ صحابی کی چوٹی سے چوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ان پر زبان تشنی دراز کرنے کا حق امت کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ہے، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا پہاڑ کے مقابلے میں ایک تنکے کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک سر جو کو نہیں پھون سکتا، اور نہ اس کے اشر رشیر کو۔ مقام صحابہ کی نزاکت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے،
کہ امت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ان کی یبجوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون و مردود سمجھے بلکہ برملا اس کا اظہار کرے۔ تو صحابہ کے معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لیجیے۔ اگر آپ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ تضاد رکھنا چاہتے تو بلا شبہ رکھیے، لیکن کسی کی تذلیل نہ کرے، ورنہ سامنے والا بھی اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ بھی آپ کی تذلیل کرے گا۔ لیکن انجینئر بھی ایک بابا کا روپ لے چکے ہیں، کیونکہ انجینئر کے شاگرد بھی دین کی بجائے اب انجینئر بابا کی دفاع کرتے ہیں، خواہ وہ دین کے خلاف کیوں نہ بول رہا ہو۔ یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے یہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر؟ کلمہ کفر ہے۔ کلمہ کفر ہے؟ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفاعیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے۔ ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ تو خدا کے لیے ایسے زبان درازی میں احتیاط سے کام لیجیے۔ اللہ ہمیں حق راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہیں گمراہوں کا۔